السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 173 تا 180 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلأس أو تتركه يلأس. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جس سے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا،
اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے۔ جس سے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، اور جس سے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ۔ وہی غفلت میں پڑے ہیں، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام۔ تو ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں۔ وہ جلد اپنا کیا پائیں گے، اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے تفسیر، یعنی بلم باعور، جس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا قصد کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا، تو بلم باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے بلاد سے نکالیں گے اور قتل کریں گے، اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ تیرے پاس اس میں عزم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلم باعور نے کہا، تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان پر دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم اس سے اصرار کرتی رہی، اور بہت الہا و زاری کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ سوال جاری رکھا۔ تو بلم باعور نے کہا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں، اور اس کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی دعا کرتا پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی، مگر میرے رب نے ان پر دعا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ تب قوم نے اس کو ہدیے اور نذرانے دیے جو اس نے قبول کیے، اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا۔ تو پھر دوسری مرتبہ بلم باعور نے رب تعالی سے اجازت چاہی، اس کا جواب کچھ نہ ملا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہ ملا۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا، وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا، اور قوم کا الہ و اصرار اور بھی زیادہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو فتنہ میں ڈال دیا، اور آخرکار وہ بد دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا تو جو بد دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا، بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ قوم نے کہا، اے بلم، یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہے، ہمارے لیے بد دعا۔ کہا، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضہ میں نہیں ہے۔ اور اس کی زبان باہر نکل پڑی تو اس نے اپنی قوم سے کہا، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے، اور ان کا اتباع نہ کیا، اور بلند درجہ عطا فرما کر ابرار کی منازل میں پہنچاتے، اور دنیا کا مفتون ہو گیا۔ یہ ایک ذلیل جانور کے ساتھ تشبیہ ہے کہ دنیا کی ہرس رکھنے والا اگر اس کو نصیحت کرو تو مفید نہیں، مبتلا ہرس رہتا ہے۔ چھوڑ دو تو اسی ہرس کا گرفتار، جس طرح زبان نکالتا
جس طرح زبان نکالنا کتے کی لازمی طبیعت ہے، ایسی ہی حرص ان کے لیے لازمی ہو گئی ہے۔ یعنی کفار جو آیات الہیہ میں تدبر سے اعراض کرتے ہیں اور ان کا کافر ہونا اللہ کے علم ازلی میں ہے، یعنی حق سے اعراض کر کے آیات الہیہ میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے، اور یہی دل کا خاص کام تھا۔ رائے حق و ہدایت اور آیات الہیہ اور دلائل توحید موعظت و نصیحت کو بگوش قبول اور باوجود قلب و حواس رکھنے کے وہ امور دین میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے، لہذا اپنے قلب و حواس سے مدارک علمیہ و معارف ربانیہ کا ادراک نہیں کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے دنیاوی کاموں میں تمام حیوانات بھی اپنے حواس سے کام لیتے ہیں، انسان بھی اتنا ہی کرتا رہا تو اس کو بہائم پر کیا فضیلت، کیونکہ چوپایا بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور ضرر سے بچتا ہے اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے، اور کافر جہنم کی راہ چل کر اپنا ضرر اختیار کرتا ہے تو اس سے بدتر آدمی ہوا روحانی اور شیوانی سماوی عرضی ہے۔ روحانی شیوانی سماوی عرضی ہے، جب اس کی روح شہوات پر غالب ہو جاتی ہے تو ملائکہ سے فائق ہو جاتا ہے، اور جب شہوات روح پر غلبہ پا جاتی ہیں تو زمین کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے جنتی ہوا۔ انشاءاللہ کل سے یہاں سے سٹارٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ کے اندر دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام معزز ناظرین کے جو تو اس کو کلام مقدس کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر اپنا صدقہ جاریہ سمجھ کے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور آپ تمام دوستوں سے یہ معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس مقدس کام کو جو ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے، تو ہم اس فریضے کو بھول چکے ہیں۔ ہم اپنی زندگیاں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک احادیث کے مطابق اگر ہم کر لیں تو یہ دنیا کے اندر جو مسلمان تنزلی کے شکار ہیں اور جو ہر طرف سے ان کو مار پڑ رہی ہے، تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا ریوائول ہو جائے گا اور مسلمان پھر ایک انشاءاللہ وہ روشن مسلمانوں کا مستقبل آئے گا کہ جب جس طرح غلبہ مسلمانوں کا تھا دنیا کے اوپر۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام معزز ناظرین کو اس مقدس کام کے اندر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس کام کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی توفیق دے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو قرآن پاک سننے کا پورا ثواب ملے، پھر آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آپ خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور دن قیامت تک اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن قیامت اس مقدس کام کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔